السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ عطرت نے شیئر کی ہے کراچی سے۔ عطرت کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ایک کزن ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اپارٹمنٹ کے تھوڑے دور کر کے ایک اپارٹمنٹ تھا جو کہ کافی ویران اور خالی تھا۔ یوں مانو کہ کئی سالوں سے اس اپارٹمنٹ کی صفائی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کے دروازے کے آگے درختوں کے پتے اور بہت مطلب خراب جگہ تھی وہ۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے اس گھر کا دروازہ کسی نے اوپن نہیں کیا، نہ جانے کون نہیں، ادھر کوئی آیا ہے تو دروازہ کھلا ہے، اور ادھر ایک کالے رنگ کا کتا باندھ دیا گیا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کتے کو اس دروازے کے درمیان میں باندھا ہوا تھا۔ اب نہ جانے وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا منظر تھا، وہ کون تھا جو اس کتے کو ادھر باندھ کر چلا گیا۔ کتا تو ادھر باندھ کر چلا گیا، وہ شخص جو بھی تھا، لیکن ادھر عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ کبھی وہ کتا ادھر ہوتا تھا تو کبھی غائب ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ کتا نہیں ہے، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ وہ اپارٹمنٹ جو تھا اس کے آگے گلی بند تھی، اور اس بند گلی کے اندر وہ اپارٹمنٹ نہایت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ادھر کئی لوگوں نے اپنا اپارٹمنٹ خالی کر دیا۔ وہ لوگ کافی وہمی ہوتے ہیں وہاں، برٹش لوگ۔ انہوں نے اس اپارٹمنٹ کو خالی کر دیا لوگوں نے اپنے، اور وہ جو کتا تھا وہ ادھر نظر آتا تھا لوگوں کو، اور عجیب و غریب آواز میں بھونکتا تھا۔ اس کی آواز سن کر لوگ ڈر جاتے تھے۔ اسی اپارٹمنٹ سے دور میرے کزن کا اپارٹمنٹ تھا۔ میرے کزن جو کہ زہیب ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا خود اس کتے کی آوازیں سن کر، اور اتفاقاً اس گلی میں صرف ایک میرا ہی اپارٹمنٹ تھا جو کہ میرے اپارٹمنٹ کا بیک ڈور اسی گلی کی طرف کھلتا تھا۔ اکثر رات کو اس دروازے کو نوک کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، حد سے زیادہ، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں بھی اس کو خالی کر دوں۔ اب اتفاقاً مجھے کوئی اور جلدی سے فلیٹ مل نہیں رہا تھا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، حد سے زیادہ۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے میں اس اپارٹمنٹ کو چھوڑ دوں۔ اکثر ادھر سے دروازے کی نوک ہونے کی آوازیں مجھے آتی تھیں، جیسے دروازے کے لاک کو کوئی پکڑ کر ہلا رہا ہو، اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو، دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بالآخر میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے ایک اپارٹمنٹ مل گیا اور میں ادھر چلا گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی بطول کی، جو انہوں نے میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ بطول اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی خاور اجاز نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں مظفر آباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں کی بات ہے، مظفر آباد میں اب بھی بہت زیادہ سردی ہے، اور جن دنوں میں سردی بہت زیادہ تھی، موسم بھی تھا نومبر دسمبر کا، جنوری کا، تو ادھر ایک خوفناک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ بہت زیادہ سنو فالنگ ہو رہی تھی، اور مجھے کسی کام کے سلسلے میں کسی سے ملنے کے لیے ضروری باہر جانا تھا۔ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اور میرا جانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں نے اپنے شہر سے باہر جانا تھا، اور جو معاملات تھے میرے ان دنوں میں، مجھے ادھر اس چیز کو باہر کے ملک بھیجنا تھا۔ خیر، میں اپنی گاڑی کو نکالا اور میں چلا گیا۔ اب میں جا رہا ہوں، سنو فال اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی چلانا دشوار ہوئی تھی، راستے بند تھے، لیکن میں ادھر کا رہنے والا ہوں اور مجھے پتا تھا کہ میں نے کن راستوں سے ادھر سے نکلنا ہے اور کس طریقے سے نکلنا ہے۔ اب میں جیسے ہی بالکل آدھی رات 2:30 سے 3 کے درمیان کا ٹائم تھا، میں وہاں پہنچا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور وہ عورت اس بچے کے ساتھ بالکل روڈ کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے سمجھا کوئی مدد مانگنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، جیسے لوگ سیاح آتے ہیں ادھر گھومنے پھرنے کے لیے، تو شاید ان میں سے کوئی ہے۔ میں نے گاڑی کو روکا اور اس کے اوپر لائٹس کیں، تو وہ عورت میری طرف
متوجہ ہوئی اور پہلے اس کی کمر تھی میری طرف، متوجہ ہوئی جیسے ہی میری طرف تو میری طرف بڑھی اور آگے آئی۔ میں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا کام ہے؟ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ مجھے نا تھوڑی دور آگے اترنا ہے شہر والی سائڈ پہ، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ تم اس سنسان بیابان روڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں ادھر قریب کی ہی رہنے والی ہوں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ ادھر ہی قریب کا میں رہنے والا ہوں۔ میرے مطابق یہ جگہ بالکل سنسان ہے، ادھر کوئی آبادی نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے ہی گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور آیت الکرسی پڑھی اور اتنی مشکل سے گاڑی ادھر سے لے کر نکل گیا۔ جیسے ہی ادھر سے نکلا، پیچھے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ایک جانور کے روپ میں میری گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے، اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ بالکل میرے سیٹ کے برابر آ گئی جہاں پر میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور بار بار میری گاڑی کو اپنے ناخنوں سے عجیب سی میرے شیشے کے اوپر وہ اپنے ناخن مار رہی تھی۔ آپ یہ یقین کریں، خاور کہتے ہیں میری گاڑی کے شیشوں کے اوپر باقاعدہ بلڈ کے قطرے تھے۔ وہ بہت وحشت ناک مخلوق تھی، وہ اندھیری خوفناک رات، اوپر سے برف باری اور گاڑی چلانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے میرے میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں گاڑی کو چلا رہا تھا، وہ چیز برابر میرے ساتھ 1 گھنٹہ بھاگتی رہی۔ 1 گھنٹہ وہ چیز میرے ساتھ بھاگی، اور بھاگتے بھاگتے جیسے ہی میں مین روڈ پر آ گیا تو وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب میرے لیے آگے کا سفر انتہائی دشوار اس لیے تھا کہ میری ٹانگوں سے ایسے تھے جیسے جان نکل چکی ہے، گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا، میں بہت خوف زدہ تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی، میں اپنے اس مقام پر پہنچا جہاں میں نے جانا تھا۔ اس کے بعد مجھے شدید فیور ہو چکا تھا۔ خاور کہتے ہیں اتنی خوفناک رات، اتنی خوفناک وہ چیز مخلوق جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس کو بھولنا ناممکن بات ہے، اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد اب میری حالت خراب تھی۔ مجھے وہ ہوٹل کے کمرے میں لے کر گئے تو میں ادھر جا کر بے ہوش ہو گیا بخار کی وجہ سے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ حالت خراب ہونے کی وجہ سے میں اب 2 دن بخار میں مبتلا رہا۔ میرے گھر والے کالز کر رہے تھے تو پھر میرے فرینڈ نے اٹھایا اور بتایا کہ خاور کو بہت زیادہ بخار ہے۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے، میں بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ خیر تیسرے دن کہیں جا کر میری حالت ٹھیک ہوئی میڈیسن سے۔ میں نے ان سے بات کی، سارا واقعہ اپنی ابو کو بتایا، اپنی مسز کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اب جیسے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تم نے تب واپس آنا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں گھر جاؤں واپس۔ ابو نے مجھے اپنی قسم دے دی اور میں نے پھر ادھر 10-15 دن میں ادھر رہا۔ حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں دن کے ٹائم ادھر سے گزرتے ہوئے مجھے بہت وحشت ہو رہی تھی۔ آپ یہ یقین کریں کہ جس جگہ پر وہ عورت مجھے نظر آئی تھی اس جگہ پر انتہائی گندی سمیل تھی، اس قدر گندی سمیل تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ ادھر کوئی گندی چیز رہتی ہے، کوئی گندی مخلوق ادھر اپنا بسیرا رکھتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی خاور کی جو انہوں نے مظفر آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ خاور اپنی اتنی خوفناک کہانی بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز آپ یہ تصور کریں کہ سردی کی خوفناک رات، اوپر سے برف باری، اور راستے میں اتنی خوفناک مخلوق اگر کسی کے سامنے آ جائے اور وہ انسان بالکل اکیلا ہو تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، اس ٹائم اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، شاید اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سفر ہمیشہ کسی کے ساتھ کرو، اکیلے سفر مت کرو، اکیلے ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں، بہت سے حادثات انسان کی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں۔ اگر ساتھ کوئی ساتھی ہو تو وہ آپ کو ضرور تسلی دے سکتا ہے، 1 سے 2 ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ٹریولنگ کریں نائٹ کی یا ڈے کی تو ساتھ کسی کو ضرور لے کر جائیں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی وقاص نے انگلینڈ سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں میں آج ایک خوفناک واقعہ پاکستان کے ایک شخص کا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وقاص بتاتے ہیں کہ پاکستان کا ایک گاؤں ہے جس کا نیم انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر لوگوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں دن کے ٹائم، اور وہ خود ہی چارہ وغیرہ کھا کر شام کے ٹائم واپس آ جایا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، اس کی کچھ بکریاں تھیں جو کہ غائب ہو چکی تھی اور واپس نہیں آ رہی تھی۔
وہ جنگل کی طرف گیا اور اپنی بکریوں کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ ان بکریوں کی طرف آگے دیکھنے کے لیے اور بڑھا، کچھ بکریاں تو واپس آ گئیں، لیکن کچھ بکریاں ادھر مری ہوئی حالت میں نظر آئیں، لیکن ان کے جسم پر خراش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس کی 3-4 بکریاں مر چکی تھی، اس کے لیے بہت بڑا لاس تھا کہ اس کی بکریوں کو آخر ہوا کیا ہے۔ وہ اب پریشان حال تھا کہ آخر اب میں کیا کروں، کیسے ان کو اٹھا کر لے کر جاؤں۔ خیر وہ چلا گیا اور پھر اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے لایا۔ اس طرح دن بدن واقعات بڑھنے لگے، بہت سے لوگوں کی بکریوں کے اور جانوروں کے نقصان ہونے لگے، کچھ کی گائیں مر جاتی، کچھ کی بکریاں مر جاتی۔ ایک دفعہ ادھر ایک شخص لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی بھی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ لوگوں کے مطابق اس شخص کی ڈیتھ اس لیے ہوگی کہ ادھر اس نے کسی خوفناک چیز کو دیکھ لیا تھا جو کہ جانوروں کا بھی خون پی رہا تھا، ان کو مار رہا تھا، ان کو تکلیف دے رہا تھا۔ اب سب لوگ بہت پریشان تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ادھر کسی عبادت گزار بزرگ کو لے کر جاتے ہیں۔ وہ ادھر عبادت گزار ایک بزرگ کو لے کر گئے۔ وہ ادھر گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر جب آپ کی بکریاں گئی ہیں تو آپ کی بکریوں نے جنات کے بچوں کو کچل دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان بکریوں کو بھی مار دیا، اور اس کے بعد جو شخص ادھر لکڑیاں کاٹ رہا تھا، غصے میں آ کر انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ اب وہ بزرگ ان جنات کے ساتھ ہم کلام تھے، انہوں نے باقاعدہ ان سے بات کی، ان سے بات کرنے کے بعد ان سے ان کا حل پوچھا، تو انہوں نے ان جنات نے اس کے عوض ان سے 8 سے 9 بکریاں مانگی اور ایک بڑی گائے مانگی۔ وہ انہوں نے ان کو دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ جو حصہ ہے یہ ہم لوگوں کا ہے، اور آپ لوگ جنگل کی دوسری سائڈ پر رہ سکتے ہیں۔ ادھر آپ لوگوں نے بالکل بھی اپنی بکریوں کو اور اپنے دوسرے جانوروں کو نہیں آنے دینا، نہ ہی گاؤں کا کوئی اور شخص ادھر آ کر لکڑیاں کاٹ سکتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ادھر ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ بزرگ ادھر گئے، انہوں نے یہ معاہدہ طے کیا، اور ان کو 8 سے 9 بکریاں اور ایک بڑی گائے تھی، تو وہ واقعات تھم گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک حد باندھ دی گئی جو کہ ادھر انسان نہیں جا سکتے تھے اور جنات بھی ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، جو کہ آپ دیتے ہیں۔ اور پرکاش کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک دلچسپ سٹوری ضرور کل شیئر کروں گا جو کہ آپ کے سننے والوں کو بہت لطف اندوز کرے گی۔ تو آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولیں، کسی کو دھوکہ مت دیں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں، اور نیک اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنی اولاد سے محبت کریں، اور سب رشتوں کے ساتھ مخلص رہیں، پیار کریں سب کے ساتھ۔ یہ ایک اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اور جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کی سبسکرپشن میری بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے بہن بھائیوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔